السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو، پچھلا سبق ہم پڑھے تھے باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ اب آج اگلا سبق پڑھتے ہیں کمار بھارتی کا تیسرا سبق جو ہے وہ بھولا ہے۔ تو یہ سبق جو ہے یہ اردو میں کئی چیزیں لکھی جاتی ہیں، کہانی، مکالمہ، افسانہ۔ تو یہ افسانہ کی ایک قسم ہے، مطلب اردو میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں اس میں سے ایک قسم افسانہ ہے۔ تو آج کے سبق جو ہے وہ ہمارا افسانہ ہے کہ اس افسانہ کو لکھنے والے جو کون ہیں، پہلے ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ افسانہ نگار کا نام جو ہے راجندر سنگھ بیدی ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے 1 ستمبر 1915 عیسوی میں لاہور میں ہوئی ہے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں سے ایک کتاب ہے دانا و دام، گرہن، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کہانی کی کتابیں انہوں نے لکھی ہے، افسانہ کی کتابیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے بھولا، یہ دانا و دام کے ہی جو کتاب ہے اس میں سے ایک سبق لیا گیا ہے، اور ان کی وفات جو ہے ممبئی کے اندر ہی 11 نومبر 1984 عیسوی کو ہوئی ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے بھولا، تو یہ بھولا لفظ جو ہے اسی سے اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آج جو ہمارے سامنے جو کردار آئیں گے وہ بہت بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ ہوں گے، کہ سیدھے سادے لوگوں کا ذکر ہے اس میں۔ بھولا جو ایک دم جو ایک کردار بھولا ہے، اس کے ساتھ جو اس کے لوگ ہیں، اس کے بابا جی ہیں، اس کی ماں ہے، سب کے بارے میں بتایا کہ ایک دم سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ہیں۔ تو اس سبق میں بتلایا گیا ہے کہ مایا جو ہے وہ کنویں پر جا کر اپنے کوزے سے مکھن کو صاف کر رہی ہے، اور بابا جی جب دیکھتے ہیں تو انہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کام جو کر رہی ہے مایا، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا رشتہ دار آنے والا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے انسان کو، ہم لوگوں کو تمام چیزیں مہیا ہیں کہ مہمان آنے پر ہم جب جو چیز چاہیں ان کے سامنے ان کی ضیافت کے لیے چیزیں مہیا کر سکتے ہیں۔ لیکن جس وقت کی یہ کہانی بتلائی گئی ہے، جس زمانے کی یہ کردار کشی کی گئی ہے، جس زمانے کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس وقت یہ تمام چیزیں جو ہے آسان نہیں تھی، بلکہ لوگ جو ہے پہلے سے انتظام کر کے رکھتے تھے کہ کب کوئی مہمان آ جائے تو اس کی ضیافت کے لیے کوئی چیز مہیا ہو جائے، کیونکہ اس وقت بازار اور دکانیں اتنی زیادہ نہیں تھی، ہر وقت ہر چیز مہیا نہیں ہو پاتی تھی۔ تو جب مایا جو ہے مکھن کو کوزے میں جمع کی تھی، اسے نکال کر صاف کر رہی تھی، تو بابا جی سمجھ گئے کہ ہاں کوئی نہ کوئی شخص جو ہے آنے والا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اور اچانک انہیں یاد آیا کہ ہاں 2 دن کے بعد جو ہے وہ راکھی کا تہوار ہے، اور مایا کا بھائی جو ہے مایا کو راکھی باندھنے آئے گا۔ یہاں پر جو ہے نا ایک ہندوانہ رسم جو ہے، جو ان کا تہوار ہے، ہندو مذہب میں جو ایک تہوار ہے راکھی باندھنے کا، اس کا ذکر کیا ہے کہ بھائی اس موقع پر جو ہے بہنیں اپنے بھائی کے یہاں جاتی ہیں کہ راکھی باندھنے کے لیے بھائی کو، لیکن مایا کا جو بھائی ہے وہ اپنی بہن کے پاس آتا ہے راکھی باندھنے کے لیے کہ اس کی بہن بیوہ ہے، اور اس کو یہ بتلانے کے لیے آتا ہے کہ جب تک تمہارا بھائی زندہ ہے تمہیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، کسی چیز کا ٹینشن نہیں لینا ہے، بلکہ جب تک تمہارا بھائی زندہ ہے تمہارے ہر طریقے سے خیال رکھے گا، ہر طریقے سے سپورٹ کرے گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا مایا کا جو سسر ہے بابا جی، وہ یہ چیز سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ان کا جو پوتا ہے بھولا وہ آ گیا، اور اس نے گنا چوستے ہوئے اس بات کی تصدیق کر دی کہ 2 دن کے بعد جو ہے اس کے ماموں جی آ رہے ہیں۔ تو بابا جی نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار سے پوچھا کہ اچھا تمہارے ماموں جی جو ہیں تمہاری ماں کے کیا لگیں گے؟ تو وہ بچہ تھا، معصوم تھا، اس نے کچھ سوچا اور فوراً جواب دے دیا کہ ماموں جی لگیں گے۔ تو اس بات پر اس کی ماں جو ہے کھلکھلا کر ہنسنے لگی، اور اس کی ماں کا ہنسنا جو ہے بابا جی کو بہت زیادہ پسند آیا، کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ بیوہ تھی۔ اور اس کہانی میں جو ہے نا ایک رسم کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہندوانہ رسم ہے کہ بیوہ عورت جو ہو جائے تو وہ بیوہ عورت جو ہے ہنس بول نہیں سکتی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی ہے، زیور کا استعمال نہیں کر سکتی ہے، گھوم پھر نہیں سکتی، مطلب یعنی بیوہ ہو گئی تو اب اسے لوگ منحوس سمجھتے تھے اس زمانے میں۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس کا کھلکھلا کر ہنسنا جو ہے بابا جی کو بہت اچھا لگتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ مایا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہنسے، اچھے کپڑے پہنے، زیور پہنے، لیکن مایا نے ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا، اور اس کے جو اچھے کپڑے تھے، زیورات تھے، ان تمام چیزوں کو اس نے ایک صندوق میں مقفل کر کے، مقفل معنی بند کر کے، مقفل کر کے جو ہے اس کی چابی جو ہے ایک تالاب میں یا پوکھر جہاں پانی وغیرہ جمع ہوتا اس میں پھینک دی، تاکہ نہ چابی رہے گی اور نہ تالا کھولنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو مایا نے مسکرا کر کہا کہ ارے بھولا، منی جو ہے تیری کیا لگتی ہے؟ تو اس نے کہا وہ میری بہن لگتی ہے۔ تو مایا نے کہا اسی طریقے سے میں بھی جو ہے تمہارے ماموں جی کی بہن لگتی ہوں۔ لیکن وہ بھولے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک ہی بندہ
ایک وقت میں الگ الگ رشتے کیسے ہو گئے اس کے؟ مطلب وہ تو یہ بھی سوچتا تھا کہ اس کے ماموں جی جو ہے وہ بابا جی کے بھی ماموں ہیں، اس کی امی کے بھی ماموں ہیں، اس کی منی کے بھی ماموں ہیں. یعنی ایک بھولا پن ہے کہ اسے رشتوں کا جو ہے اندازہ نہیں تھا کہ ایک ہی آدمی جو ہے الگ الگ وقت میں الگ الگ رشتہ دار ہو جاتا ہے. کوئی شخص ایک ہی وقت میں کسی کا بھائی ہے تو وہی شخص کسی کا ماموں ہے، تو وہی شخص کسی کا بیٹا ہے، وہی شخص کسی کا باپ ہے، وہی شخص کسی کا چاچا ہے. تو ان تمام چیزوں سے وہ بھولا جو ہے اسے یہ سب چیزیں نہیں معلوم تھی. اب اس کے بابا جی کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت جو ہے مجھے 6 میل دور اپنے کھیت پر جانا تھا، اور ہل جو ہے جس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں اس کو بھی ساتھ میں لے جانا تھا. تو اس کے بابا جی وہ چلے جاتے ہیں کھیت کی طرف. اور یہ جو افسانہ ہے اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر جو واقعات، یہ جو قصہ، جو کہانی جو بیان کی جائے گی، اس کا پورا ایک دم تفصیل سے نہیں بیان کرتے بلکہ مختصر بیان کر دیتے ہیں. کہ پہلے بتلا دیا گیا کہ بھائی مایا جو ہے کنویں پر اپنے کوزے سے مکھن صاف کر رہی ہے، اب وہ کس طریقے سے صاف کر رہی ہے اور کیا کر رہی ہے، وہ تمام چیزوں کا ذکر نہیں ہے. اسی طریقے سے اب دوسرا پہلو جو دوسرا پیراگراف آ گیا کہ اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ مایا کے جو سسر جی ہے، بابا جی، وہ اپنے کھیت پر جا رہے ہیں. اب یہ تو بتا دیا 6 میل دور کھیت ہے، لیکن اس کی پوری تفصیل نہیں بتلائیں گے. تو یہ افسانہ کے اندر جو ہے مختصر کر کے جو ہے پورے واقعے کی کردار کشی کی جاتی ہے، پورا واقعہ بتلایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہوا، تو اس کو مختصر انداز میں پیش کیا جاتا ہے. یہی اس کا کمال ہے. ورنہ اگر ہم لوگ ناول وغیرہ دیکھیں گے تو اس میں ایک ایک جو کہانی ہوتی ہے وہ اس میں 250 400 500 صفحے جو ہے سیاہ کر دیے جاتے ہیں. لیکن افسانہ نگار کی جو مقبولیت ہے کہ یہ مختصر ہوتا ہے، اتنے زیادہ لمبے چوڑے نہیں ہوتے ہیں. خیر، تو بابا جی جو ہے اپنے کھیت پر جاتے ہیں اور کھیت سے جب واپس آتے ہیں تو تھک گئے ہوتے ہیں، اور کھا پی کر جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو اتنی دیر میں مایا کی آواز آتی ہے اور وہ جو ہے بابا جی کو دودھ پیش کرتی ہے. بابا جی دودھ پیتے ہیں اور جیسے ہی دیکھتا ہے بھولا کہ اس کے بابا جی جاگ گئے، وہ فوراً اچھل کے اپنے بابا جی کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا جی کہانی سنائیے، بابا جی کہانی سنائیے. لیکن اس کے بابا جی جو ہے وہ بہت زیادہ تھکے ہوتے ہیں. مطلب 6 میل جانا، کھیتی باڑی کرنا، واپس آنا، بہت زیادہ تھکے ہوتے ہیں. تو بھولا سے کہتے ہیں کہ بیٹا آج کہانی نہیں سناؤں گا بلکہ کل دوپہر میں جو ہے میں تمہیں کہانی سناؤں گا. لیکن بھولا یہ بات مانتا نہیں ہے اور وہ بابا جی سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ناراض ہو کر کیا کہتا ہے کہ میں بابا جی کا بھولا نہیں، میں ماتا جی کا بھولا ہوں. یہ ایک انداز ہوتا ہے بچوں کا اپنے بڑوں سے، اپنے ماں باپ سے، دادا دادی سے، کہ اس انداز کے ذریعے سے وہ ان کو منا لیتا ہے، اپنی باتیں جو ہے اپنے فیور میں کر لیتا ہے، ان کے دل کو مو لیتا ہے. لیکن آج بابا جی کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ تھکا ہوا تھا کہ یہ بات مجھے اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی کہ بھولا کہے کہ میں بابا جی کا بھولا نہیں، میں ماتا جی کا بھولا ہوں. یہ بات جو ہے بابا جی کو برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن آج جو ہے تھکاوٹ کی وجہ سے بابا جی اس بات کو بھی برداشت کر لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. صبح جب ہوتی ہے، صبح بھولا کو بلاتے ہیں بابا جی کہ آ جاؤ، تو بھولا پھر ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہوتا ہے، بولتا ہے نہیں میں بابا جی کا بھولا نہیں ہوں، میں تو ماتا جی کا بھولا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہانی نہیں سنائی تھی. تب بابا جی اس کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تم کو مٹھائی لے کر دوں گا. تو وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے. یہ چیز ہم اپنے ماحول میں بھی دیکھیں گے کہ اگر ہمارے گھر کا کوئی بچہ یا کوئی بھی ہمارے محلے کا بچہ ہے، وہ اگر ہم سے کسی بات پر ناراض ہو جاتا ہے تو ہم اسے چاکلیٹ کی یا مٹھائی کی، کسی بھی چیز کی یا کھلونے کی اگر اس کی کوئی فرمائش پوری کرتے ہیں تو فوراً ہم سے خوش ہو جاتا ہے اور ہماری بات کو فوراً مان لیتا ہے. تو اسی طریقے سے بھولا بھی جو ہے دادا جی سے خوش ہو جاتا ہے اور دادا جی کے پاس آ جاتا ہے، دادا جی کے پاس. اور دادا جی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مایا جو ہے ایک سیر مکھن جو ہے اپنے بھائی کے لیے نکال لیتی ہے، اسے تیار کر رہی ہوتی ہے کہ جب بھائی آئیں گے تو ان کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا. اب بھولا پھر فرمائش کرتا ہے کہ بابا جی کہانی سنائیے. تو بابا جی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آج دوپہر میں کہانی سناؤں گا. یعنی ایک بچے کو جو ہے ایک وقت دے دیا کہ اس وقت میں اس کو کہانی سنائی جائے گی. اب بچہ اس وقت کا انتظار کر رہا ہے. کوئی ایک بڑا شخص ہو تو وہ بھی کوئی وقت ہو، اس وقت کا انتظار کرے تو انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اوب جاتا ہے، مطلب سستی آنے لگتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ میری فرمائش پوری ہو. اور یہ تو خیر بچہ ہے جسے وقت کا اندازہ نہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دوپہر کا وقت آیا، اس نے اپنی فرمائش زور پر ڈال دی کہ بھائی اب مجھے کہانی سنائی جائے. اس اپنی امی کے پاس گیا اور کہا جلدی سے کھانا نکالو. یعنی وقت ہونے سے پہلے، مثال کے طور پر اگر کسی کا وقت ہے کہ بھائی وہ 2 بجے کھانا کھاتا ہے تو وہ 1 بجے سے ہی وہ اپنی امی کو کہنے لگا کہ بابا جی کے لیے کھانا نکالو. کیوں؟
اس شوق میں کہ بابا جی جب کھانا کھائیں گے تو کھانا کھا کر مجھے کہانی سنائیں گے، اور بابا جی نے وہی وقت بتلایا کہ کھانا کھا کر جو ہے میں تمہیں کہانی سناؤں گا۔ تو اب بابا جی کہتے ہیں کہ بچے نے اسی شوق میں آدھا گھنٹہ پہلے ہی کھانا نکلوا دیا اور سب کھانا کھانے لگے، اور بھولا جو ہے وہ بابا جی کے بستر پر جا کر کھیلنے لگا، بستر کرنے لگا اور انتظار کرنے لگا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بابا جی کھانا کھا کر بستر پر آرام کرنے آئیں گے، اور جب آرام کرنے آئیں گے تو اسی وقت کہانی سنائیں گے، یہی کہانی سنانے کا وقت ہے۔ تو اب بابا جی کا انتظار کرنے لگا۔ اب بابا جی آخری لقمہ منہ میں ڈال ہی رہے تھے کہ اتنے میں پٹواری آ گیا۔ پٹواری کہتے ہیں جو زمین ناپتا ہے، یہ سرکاری آدمی تھا، تو بابا جی کو بھی اپنی ایک زمین نپوانی تھی، لیکن اسے وقت نہیں مل پا رہا تھا۔ وہ آ گیا اور اس نے کہنے لگا کہ بھائی اگر آپ کو اپنی خانقاہ والے محلے میں، خانقاہ کہتے ہیں مزار وغیرہ کو، مزار کا یا کسی بزرگ کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ ذکر وغیرہ کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں، واضح و نصیحت کرتے ہیں، اسے خانقاہ کہتے ہیں۔ تو خانقاہ والا محلہ جو اس طرف ان کی زمین تھی، بولا کہ اگر آج آپ کو کام کروانا ہے تو کروا لو، نہیں تو پھر 1 مہینے تک میں نہیں آؤں گا۔ تو بابا جی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم چلو، میں کھانا کھا کر آ رہا ہوں۔ اب یہ بات سن کر فوراً بھولا جو ہے مایوس ہو گیا کہ اب اس کو جو امید جاگی تھی کہ بابا جی مجھے کہانی سنائیں گے، میری فرمائش پوری کریں گے، جو مجھے اس کے کہانی سننے کا شوق تھا وہ اسے ماند ہوتا ہوا، یعنی بجھتا ہوا، جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ جو چراغ جلا تھا وہ چراغ بجھ گیا، وہ چراغ اسے بجھتا ہوا محسوس ہونے لگا، کہ مطلب اسے یقین ہوگا کہ اب تو بابا جی جو ہے وہ زمین نپوانے چلے جائیں گے، زمین کا کام کرنے چلے جائیں گے، تو میرا کام کیا ہوگا۔ ادھر سے مایا نے بھی کہا کہ بابا جی سے کہ اتنی جلدی کیا ہے، آپ کھا پی کر آرام کر لیجئے، اور وہ زمین کا کام کیا ہو تو بعد میں ہوگا۔ لیکن بابا جی نے کہا نہیں، پھر وہ 1 مہینہ لیٹ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے بھولے کو جو ہے اپنی امید جو ہے بجھتی ہوئی نظر آئے، وہ ایک دم مایوس ہو گیا۔ تو اب بابا جی نے سوچا کہ اب میرے پاس وقت ہے 10-15 منٹ کا، میں کھا پی کر جو ہے کچھ آرام کر لیتا ہوں، اور اسی آرام کرتے کرتے بھولے کو جو میں کہانی بھی سنا دوں گا۔ تو بابا جی کھانا کھا کر جاتے ہیں، اور وہ بھولا پائنتی میں بیٹھ کر، پائنتی کہتے ہیں کہ مسہری پر جو پیر کی طرف رکھنے والا حصہ ہوتا ہے اسے پائنتی کہا جاتا ہے، جو سر کی طرف کا جو حصہ ہوتا ہے اسے سرہانہ کہا جاتا ہے۔ پائنتی کی طرف بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا۔ تب بابا جی اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھولا دوپہر میں کہانی نہیں سننا چاہیے۔ بھولا کہتا ہے کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ دوپہر میں کہانی سننے سے مسافر راستہ بھٹک جاتا ہے، یعنی کوئی اگر تمہارا مسافر تمہارے گھر کا شخص ہو جو راستے میں ہو، سفر کر رہا ہو، تو راستہ بھٹک جاتا ہے۔ لیکن بھولا جو ہے ضد کرتا ہے کہ نہیں، مجھے کہانی سننی ہے تو سننی ہے۔ تو اسے کہانی سنا دیتے ہیں 7 شہزادہ اور 7 شہزادی والی، اور لمبی چوڑی کہانی سنانے کے بعد اختتام پر بتاتے ہیں کہ شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی۔ بھولے کو جو ہے کہانی میں سب سے اچھی کہانی وہی لگتی تھی کہ جس کہانی میں اس چیز کا ذکر ہو کہ شہزادہ اور شہزادی کی آخر میں شادی ہو گئی۔ تو بھولا کہانی سن لیتا ہے، سننے کے بعد لیکن اس کے چہرے پر خوشی نہیں آتی، کیوں؟ اسے ایک ٹینشن لاحق ہو جاتا ہے، اسے ایک ٹینشن پریشانی آ جاتی ہے کہ بھائی میرے ماموں جو مسافر ہیں کہیں وہ راستہ بھول نہ جائے، کیوں دوپہر میں میں نے کہانی سنی ہو۔ بابا جی تو چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ادھر بہت ہی زیادہ متفکر ہو جاتا ہے، بہت زیادہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں میرے ماموں راستہ بھول نہ جائے۔ شام کو جب بابا جی آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھولا جو ہے وہ دروازے کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ماموں جی کے آنے کا راستہ تک رہا ہے۔ وہ بھولا کا ہمیشہ کا یہی کام تھا کہ جب اسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ماموں جی آنے